السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری مجلس میں ہم لوگ بات کیے تھے کہ جو مسلمان بن گئے مکے میں، ان لوگوں کو مکے کے لوگ کس طرح تکلیفیں دیتے ہیں، بڑی بھیانک تکلیفیں دیتے اور بڑی بھیانک پریشانیوں سے مسلمانوں کو دوچار کرنے لگے مکے کے لوگ، قریش کے لوگ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اسلام کے خاطر مکہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ اب مکہ چھوڑ کر کہاں جائیں بھائی؟ کیونکہ مکے میں آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے وہ لوگ نہیں دے رہے تھے، تو حبشہ کی طرف جانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا۔ اسی سلسلے میں آج کی مجلس میں ہم بات کریں گے، اسی سلسلے میں میں پڑھوں گا، آپ ضرور اس کو سن لیں۔ دیکھیے ٹاپک ہے حبشہ کی ہجرت۔ قریش کی سختیوں کی وہ حالت تھی جو اوپر بیان ہوئی۔ وہ کسی مسلمان کو اللہ کے گھر کے اندر بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ ایک دفعہ ہمارے رسول کے ایک دوست عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں کعبے میں جا کر ضرور قرآن پڑھوں گا۔ لوگوں نے ان کو روکا بھی، مگر وہ کب ماننے والے تھے؟ گئے اور سورۃ الرحمن پڑھنی شروع کر دی۔ کافر ہر طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے اور ان کے منہ پر تمانچے مارنے شروع کیے، مگر وہ پڑھتے ہی گئے۔ جب واپس گئے تو چہرے پر زخموں کے نشان لے کر گئے، یعنی کفار نے ان کو مارا تھا، پیٹا تھا۔ تو جب مسلمانوں کی مصیبتیں یہاں تک پہنچ گئیں کہ وہ آزادی کے ساتھ ایک اللہ کی عبادت بھی نہ کر سکتے تھے، تو اللہ کے پیارے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستوں کو اسلام کی خاطر وطن چھوڑنے کی اجازت دے دی۔ ہجرت کرنے والوں میں 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ یہ پہلی ہجرت ہے اسلام کی۔ ان کے بعد 83 مرد اور 18 عورتوں نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کی، یعنی پہلی جماعت میں 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ دوسری جماعت جو حبشہ کی طرف ہجرت کی، اس میں 83 مرد اور 18 عورتیں تھیں۔ اب یہ لوگ ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر حبشہ میں گئے اور وہاں جا کر امن کے ساتھ رہنے لگے، مگر قریش کو یہ بھی پسند نہ آیا۔ انہوں نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس ایک جماعت بھیجی جو اپنے ساتھ بادشاہ اور درباریوں کے لیے قیمتی تحفے لیتے گئی۔ اس نے دربار میں حاضر ہو کر بادشاہ سے کہا کہ ہمارے مجرم ہم کو واپس لوٹا دیں۔ درباریوں نے بھی ان کے ہاں میں ہاں ملا دی۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلا کر پوچھا، تم نے کون سا دین ایجاد کیا ہے جو عیسائیوں اور بت پرستوں کے خلاف ہے؟ تو جو قریش کے لوگ تھے، جو نالائق قسم کے لوگ تھے، ان کو یہ بات بھی ہضم نہیں ہوئی کہ حبشہ میں جا کر مسلمان امن سے رہیں، تو وہاں جا کر بھی امن کو خراب کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ جب یہ قصہ ہوا تو مسلمانوں نے اپنی طرف سے جواب دینے کے لیے، کیونکہ بادشاہ کے دربار میں جا کر جواب دینا ہے تو ایسے ہی جواب نہیں دیا جائے گا نا، تو اب مشورے کے ساتھ طے ہوا کہ بادشاہ کو اس سوال کا جواب کون دے۔ سوال کیا تھا بادشاہ کا کہ کون سا دین ہے جو عیسائیوں کے خلاف ہے، بت پرستوں کے خلاف ہے، کون سی نئی بات آپ لوگ پیش کر رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے حضرت جعفر طیار کو چنا، جو ہمارے رسول کے چچیرے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی تھے۔ انہوں نے اس طرح تقریر شروع کی، یعنی بادشاہ کے دربار میں گئے اور جا کر تقریر شروع کی۔ دیکھیے کتنی شاندار تقریر حضرت جعفر طیار نے نجاشی، جو کہ حبشہ کا بادشاہ تھا، اس کے سامنے کی ہے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ ضرور اس کو غور سے سنیں۔ دیکھیے کیا جاندار اور شاندار تقریر ہے۔ اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، بتوں کو پوجتے، ناپاک رہتے اور مردار کھاتے تھے۔ ہم میں انسانیت اور ایمانداری کا نام و نشان تک نہ تھا، ہمسائے کا خیال نہ تھا، کوئی قانون نہ تھا۔ اس حالت میں اللہ نے ہم میں سے ایک بزرگ کو بھیجا جس کی ذات پاک، سچائی، دیانت، نیکی اور پاکیزگی سے ہم خوب واقف تھے۔ اس نے ہم کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے ہمیں پتھروں کی پوجا سے روکا۔ اس نے فرمایا کہ ہم سچ بولا کریں، وعدہ پورا کریں، گناہوں سے دور رہیں، برائیوں سے بچیں، نماز پڑھیں، صدقہ دیں
اور روزے رکھیں، ہماری قوم ان باتوں پر بگڑ گئی، ہم نے ان سے سخت تکلیفیں اٹھائیں اور اب مجبور ہو کر تیرے ملک میں پناہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت جعفر طیار نے یہ تقریر سنائی تو بادشاہ نے تقریر سن کر کہا کہ مجھے کچھ قرآن سناؤ۔ حضرت جعفر نے سورہ مریم سنائی۔ بادشاہ اور درباری سن کر رونے لگے اور کہا کہ محمد تو وہی رسول ہیں جن کی خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس کا زمانہ ملا۔ پھر بادشاہ نے کافروں کو دربار سے نکلوا دیا اور ان کے تحفے بھی واپس کر دیے۔ تو مسلمان جب حبشہ گئے اور وہاں جا کر رہنے لگے امن کے ساتھ اور اللہ کی عبادت کرنے لگے، تو مکے کے جو کافر لوگ تھے ان کو یہ بات پسند نہیں آئی، ہضم نہیں آئی۔ وہاں جا کر بھی وہ بادشاہ سے مطالبہ کیے کہ یہ لوگ ہمارے مجرم ہیں، ان کو واپس لوٹاؤ تاکہ ہم انہیں تکلیفیں دے سکیں، مصیبتیں دے سکیں، یہ امن کے ساتھ نہ رہ سکے۔ ان کا ایک پلان تھا، ٹارگیٹ تھا، لیکن اللہ نے کافروں کی سازش کو ناکام کر دیا اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کو وہاں پر امن امان کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے امن امان کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ لیکن کافروں کو یہ بات کہاں ہضم ہو سکتی تھی، تو اس کے بعد وہ الگ سازشیں کرنے لگے، لالچ دینے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، خوف اور دینے لگے، ڈرانے لگے، دھمکانے لگے۔ اس چیز کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں کریں گے کہ کس طرح کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دی کہ اگر آپ اسلام کی تبلیغ کو چھوڑیں گے تو آپ کو مالدار بنا دیں گے، آپ کے ساتھ فلاں کر دیں گے، بادشاہ بنا دیں گے، اگر نہ مانیں گے تو آپ کو مارا جائے گا، آپ کو قتل کیا جائے گا۔ اس طرح کا خوف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کا تذکرہ ہم اگلی مجلس میں کریں گے۔ آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مختصر اور شارٹ انداز میں پیش کرنے کی جو کوشش چل رہی ہے سب لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔